السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد اسماعیل، آپ کا انگلش ٹیچر۔ بیٹا کل جو ہے پچھلے لیکچر میں جو ہے ہم نے پڑھا تھا، شروع کیا تھا اپنا لیسن نمبر 15 جو ہے بہائنڈ دا ہیڈ لائنز، اور اسی میں سے ایک اقتباس تھا دا گریٹ پلیگ آف دا لندن۔ ٹھیک ہے بچے، تو آج ہم اسی کو کنٹینیو رکھیں گے۔ اس کا اگلا جو تھرڈ پارٹ ہے وہ پڑھتے ہیں ہم۔ اس لیسن کو جو ہے میں نے 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے، ایک پچھلے لیکچر میں ہے، ایک ہم اس لیکچر میں کور کریں گے، اور جو باقی رہتا ہے وہ ہم اگلے ویڈیو لیکچر میں جو ہے اس کو کور کریں گے۔ تو بیٹا سب سے پہلے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پلیئر کا مطلب ہوتا ہے خوشی، کیونکہ یہ لیسن جو ہے وہ ایک بیماری کے حوالے سے ہے، تو اس کی وکیبلری میں دکھ، غم، خوشی، موت، زندگی، حیات، مشکلات، امید، اس طرح کی وکیبلری جو ہے نا اس لیسن میں آتی ہی رہے گی۔ پلیئر خوشی، ایکسپلیننگ بتاتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے، ڈسکرائب کر دینا کسی چیز کو کھول کے بیان کر دینا، اسے کہتے ہیں ایکسپلین۔ ٹیریبل خوفناک، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اس کی وکیبلری کچھ اس طرح کی ہوگی جس میں اس طرح کے الفاظ آتے ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے امیجن، تصور کرنا، خیال کرنا، سوچنا۔ ٹھیک ہے، تو جیسے آپ کیا کرتے ہو، کبھی کبھی بیٹھے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ لاہور کی سیر کر رہے ہیں، بیٹھے یہیں پہ ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، لاہور کی سیر۔ بعض اوقات جب ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے تو بچے کیا کرتے ہیں، وہ کلاس میں ایسے پتہ تو چلتا ہے کہ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ مینٹلی طور پر کیا ہوتے ہیں، کلاس میں نہیں ہوتے، تو وہ تصور کر رہے ہوتے ہیں لاہور کو اپنے مائنڈ میں۔ ٹربل مشکل، ٹھیک ہے بیٹا۔ ہوپ فل پر امید، ٹھیک ہے۔ آلموسٹ تقریباً۔ وہ بچے ایک بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اس طرح کے جو لیسنز ہوتے ہیں نا، جن میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا ہے کہ وکیبلری آتی ہے، ان میں موسٹلی جو وکیبلری ہوتی ہے نا وہ ایبسٹریکٹ ناؤن سے لی جاتی ہے۔ کس ناؤن سے؟ ایبسٹریکٹ ناؤن سے۔ اب دیکھیں جیسے پہلا ورڈ ہی ایسے ہی ہے، پلیئر ہے، اس کے بعد یہ ٹیریبل آ گیا، امیجن آ گیا، ٹربل آ گیا، ہوپ فل پر امید، آلموسٹ تقریباً، ویل ناؤن مشہور، ڈپارٹمنٹ محکمہ۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جیسے اسپیشلی خاص طور پر ونس اگین جو ہے وہ ایبسٹریکٹ چیز آ گئی ہے تو یہ ایڈجیکٹو لیکن ایبسٹریکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، امپورٹنٹ، اہم، ایبسٹریکٹ ناؤن ہے ونس اگین۔ ٹھیک ہے، فیئر خوف، یہ بھی کیا ہے، ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ تو اس طرح کے جو لیسنز ہوتے ہیں جن میں دکھ، غم، خوشی اور اس کے علاوہ مشکلات، آسانیوں کا ذکر ہوتا ہے، تو اس میں موسٹلی جو ناؤن استعمال کیے جاتے ہیں نا وہ ایبسٹریکٹ ناؤن کی جو ہے کیٹیگری سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا، یہاں تک امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، ان الفاظ کے میننگز جو ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیے ہوں گے۔ اب ہم جو ہے اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ میرے پاس پیج نمبر 86 ہے، اور اس کا جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے وہاں سے میں شروع کرنے جا رہا ہوں جہاں میں نے پچھلے لیکچر میں اسے چھوڑا تھا۔ تو ڈیفو کون ہے؟ جس نے وہ بک لکھی ہے، ڈینیل ڈیفو۔ ٹھیک ہے، ٹیلز اس، ہمیں بتاتا ہے، دیٹ کہ دا ایئر واز فل آف سیڈ کرائز۔ ٹھیک ہے، وہ بتاتا ہے کہ ہوا جو تھی وہ بھرپور تھی، بھری ہوئی تھی، فل تھی، سیڈ کرائز، غمگین آہو بکا سے۔ ٹھیک ہے، رونے دھونے سے، کہ اس وقت فضا جو تھی وہ آہو بکا سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ ون مین، ایک شخص، رین، دوڑا، تھرو دا اسٹریٹس، گلیوں میں، شاؤٹنگ، چلاتے ہوئے، دیٹ کہ دا اینڈ، اختتام، آف دا ہول لندن، پورے لندن کا، واز نیئر، قریب ہے۔ تو ایک شخص گلیوں میں سے چلاتا ہوا گزرا، اور وہ چلا کر کیا کہہ رہا تھا کہ لندن کا اختتام جو ہے، اینڈ جو ہے، خاتمہ جو ہے وہ قریب ہے۔ سم، کچھ اولڈ ویمن، کچھ بوڑھی عورتیں، فاؤنڈ، انہوں نے پائی، اے کائنڈ آف پلیئر، خوشی کی ایک قسم، تو انہیں تھوڑی سی خوشی محسوس ہوئی، ان ایکسپلیننگ، بتاتے ہوئے، دا ٹیریبل ڈریمز، خوفناک خواب، آف ادرس، دوسروں کے۔ تو بڑی عورتیں جو ہوتی ہیں بچوں، وہ ہمیشہ قصے کہانیاں سنانے کی بڑی شوقین ہوتی ہیں، تو اس وقت کی جو بڑی عورتیں تھیں وہ بھی دوسرے لوگوں کے خوفناک خوابوں کو سنانے میں تھوڑی سی مسرت فیل کرتی تھیں، محسوس کرتی تھی، خوشی ہوتی تھی ان کو، یعنی کہ دوسروں کی کہانیاں، دکھ درد کی کہانیاں سنانے میں انہیں تھوڑی سی خوشی ملتی تھی۔
ٹھیک ہے. سم پیپل کچھ لوگوں نے امیجن تصور کیا ٹو بھی کہ دیٹ کہ دے کوڈ ہیئر وہ سن سکے وائسز آوازیں ان دا ایمپٹی اسٹریٹس خالی گلیوں میں. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے یہ تصور کیا کہ کاش وہ ان خالی گلیوں میں انسانوں کی آوازیں سن سکتے. ٹھیک ہے, جب ایسے ہوتا ہے نا, اگر یہ ہمارا سٹی کیا ہے, ملتان ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کرونا کے جب کرونا عروج پہ تھا پچھلے سال, اس وقت آپ اگر جو ہے وہ دیکھتے تو اگر کسی جگہ سے گزرتے جو کسی گلی سے کسی چوک سے وہ خالی ہوتا تو آپ کے دل میں بھی تصور ہوتا تھا یار یہ کبھی بھرا ہوا ہوتا تھا, کاش یہ رونق جو ہے وہ ہسل بسل جو ہے وہ دوبارہ سے آ جائے. تو اس وقت بھی لوگ جو ہے وہ گلیوں کو کوچوں کو دیکھ کے کہتے کاش کہ یہ دوبارہ پچھلی رونقیں جو ہیں وہ دوبارہ آ جائیں. ٹھیک ہے, لائک آل پیپل تمام لوگوں کی طرح ان گریٹ ٹربل. ٹھیک ہے, اس عظیم مشکل میں دے لکڈ وہ دکھائی دیتے فار ہوپ فل سائنس پر امید نشانات کی. ٹھیک ہے, تو جب بھی کوئی دکھ یا مشکل آتی ہے انسان پر, پھر بھی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے پر امید دکھائی دیتا ہے. تو تمام انسانوں کی طرح وہ لوگ بھی جو ہے اس مشکل کی گھڑی میں پر امید نشانیوں کے لیے امید رکھتے تھے. ٹھیک ہے, وہ اچھی نشانیوں کی امید کرتے تھے, پر امید تھے. اف دا نمبر آف ڈیتھس اگر اموات کی تعداد ان 1 ویک ایک ہفتے میں فیل کم ہو جاتی, اگر کسی ہفتے میں جو ہے وہ اموات کی شرح جو ہے وہ کم ہو جاتی, دیور آلموسٹ ہیپی وہ تقریباً خوش ہو جاتے کہ اب موتیں جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. بٹ لیکن اف اٹ وینٹ اپ اگین اگر وہ دوبارہ اوپر چلی جاتی ان دا فالوئنگ ویک اسی ہی ہفتے میں دیئر انہیپینیس ان کا غم ان کا دکھ ریٹرنڈ واپس آ جاتا ان فل فورس پوری قوت کے ساتھ. ٹھیک ہے, اگر اسی ہی ہفتے میں اموات کی شرح جو ہے وہ اوپر چلی جاتی تو ان کا جو دکھ تھا جو غم تھا وہ پوری قوت کے ساتھ واپس لوٹ آتا تھا. اٹ سیمز ایسا لگتا تھا دیٹ کہ وین اکتوبر 16 کہ جب 16 اکتوبر کیم آیا دیر واز ناٹ اے سنگل ڈاکٹر کوئی ایک ڈاکٹر بھی نہیں لیفٹ الائیو ان ویسٹ منسٹر. ویسٹ منسٹر ایک جگہ کا مقام کا نام ہے بیٹا. تو وہ کہتا ہے کہ جب 16 اکتوبر آیا تو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ویسٹ منسٹر میں ایک ڈاکٹر بھی زندہ نہیں بچا. اینڈ واٹ کوڈ دا پیپل ہوپ تو لوگ کیسے امید کر سکتے تھے فار اف دا ڈاکٹرز دیم سیلف ڈائڈ کہ اگر خود ڈاکٹر ہی مر جاتے تو پھر لوگ جو ہے وہ بچنے کی امید کیسے کر سکتے تھے. ڈیفو کوڈ ناٹ ریممبر مچ ہمسیلف ڈیفو کو بذات خود کچھ اتنا زیادہ یاد نہیں تھا اباؤٹ دوز ڈیز ان دنوں کے بارے میں بیکاز کیونکہ ہی واز ٹو ینگ ایٹ دیٹ ٹائم وہ اس وقت بہت زیادہ بچہ تھا چھوٹا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈیفو جو ہے ان دنوں بہت زیادہ چھوٹا تھا اس لیے اسے زیادہ کچھ یاد نہیں تھا. بٹ لیکن another well known ایک دوسرے مشہور رائٹر لکھاری سیمول پیپس جس کا نام کیا ہے سیمول پیپس واز تھے ان لندن میں اینڈ ہیز ڈسکرائبڈ اور انہوں نے وہ بیان کر چکے ہیں سم آف دا ایونٹس آف دا ٹائم اس وقت کے کچھ حالات کو کچھ واقعات کو. ٹھیک ہے, لیکن ایک بہت ہی دوسرے مشہور سیمول پیپس جو تھے وہ اس وقت لندن میں تھے اور انہوں نے کیا ہے بہت سے واقعات کو کچھ واقعات کو جو ہے بہت سے نہیں کچھ واقعات کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. ہی لیوڈ ان لندن اینڈ ورکڈ ان اے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ وہ لندن میں رہے اور انہوں نے ایک سرکاری محکمے میں کام کیا. ہز ڈیوٹیز ور امپورٹنٹ ان کی جو نوکری تھی جو ان کے ذمہ جو کام تھا وہ بہت اہم تھا. اسپیشلی خاص طور پر وائل دا وار ود ہالینڈ لاسٹڈ جب ہالینڈ کے ساتھ جو ہے جنگ چھڑی. ہیئر آر سم آف دا نوٹس دیٹ پیپس میڈ یہاں پہ کچھ نوٹس ہیں کچھ واقعات ہیں جو پیپس نے لکھے ہیں. اپریل 13 اب 30 اپریل کے بارے میں وہ بتاتے ہیں گریٹ فیئر آف دا سکنس بیماری کے بارے میں بہت زیادہ خوف ہیئر ان دا سٹی شہر میں ہے. تو لکھتے ہیں کہ 30 اپریل کو جیسے لوگ اپنی ڈائری لکھتے ہیں تو اس طرح انہوں نے بھی کوئی ڈائری لکھی ہے تو اس میں 30 اپریل کی ڈیٹ کو مینشن کر کے وہ بتا رہے ہیں کہ شہر میں جو ہے بیماری کی وجہ سے بہت خوف پھیلا ہوا ہے. اٹ از سیڈ دیٹ یہ کہا جاتا ہے آلریڈی یہ پہلے ہی کہا جاتا ہے 2 or 3 ہاؤسز آر شٹ اپ کہ 2 یا 3 گھر جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. گاڈ سیو اس آل خدایا ہمیں بچائے. یعنی کہ لندن میں ابھی وہ بیماری جو تھی وہ پورے عروج پر نہیں تھی ابتدا ہو رہی تھی لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو ہے وہ انہوں نے اپنے گھروں کو بند کر دیا تھا. وہ کہتا ہے کہ شہر میں یہ کہا پہلے بتایا جا چکا ہے کہ شہر میں 2 یا 3 گھر جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. خدا ہم سب کو بچائے. May 24 اب May 24 کے بارے میں وہ لکھتے ہیں
آل دا نیوز از آف دا پلیگ، ہر قسم کی خبر میں جو ہے وہ بیماری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. گروونگ ان دس ٹاؤن، اس قصبے میں پھیل رہی ہے. وہ کہتا ہے سب خبر یہی ہے کہ یہ بیماری، طاعون کی بیماری جو ہے وہ قصبے میں پھیل رہی ہے. جون 7، پھر وہ اگلے ایک اور دن 7 جون کے بارے میں لکھتے ہیں دا ہاٹیسٹ ڈے دیٹ ایور آئی فیلٹ ان مائی لائف، کہ یہ میری زندگی کا سب سے گرم ترین دن ہے. دس ڈے، یہ دن، آئی سا 2 or 3 houses مارکڈ ود دا ریڈ کراس آن دا ڈورز، کہ میں نے 2 یا 3 گھروں کو دیکھا ہے کہ جن کے دروازوں پر جو ہے وہ سرخ سلیب کا نشان لگایا گیا ہے. اینڈ لارڈ ہیلپ اس، اور خدا ہماری مدد کرے، ریٹن دیئر، وہاں پر لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب بیماری جو تھی وہ شدت پکڑ رہی تھی اور لوگوں نے جو ہے وہ گھروں میں ہی ٹریٹمنٹ کروانا شروع کر دی تھی، اور اوپر یہ لکھ دیا گیا تھا کہ خدا ہماری مدد کرے. دس واز اے سیڈ سائٹ، یہ بہت ہی دکھی غمگین منظر تھا. ٹو می، میرے لیے، بینگ دا فرسٹ آف دا کائنڈ دیٹ آئی ایور سا، کہ اپنی ہی نسل کا سب سے پہلا شخص دیکھنے کے طور پر. کیوں کہتا ہے کیونکہ میں نے سب سے پہلے اسے دیکھا ہے تو اس لیے میرے لیے یہ کیا ہے، بہت ہی دکھی منظر ہے. تو بیٹا امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کسی لائن میں، کسی پیراگراف کی ٹرانسلیشن میں، یا کسی ورڈز کے میننگ میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے سبجیکٹ ٹیچر سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں. آپ میرے ساتھ بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.